بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہے بڑا اہم سوال ہے کہ میں ایک دینی ادارے کا منتظم بنا ہوں، مجھے آپ کچھ نصیحتیں کریں جس سے میں بہترین طریقے سے ادارہ چلا سکوں۔ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ پاکستان کے اندر اکثر جو دینی ادارے ہیں وہ فتنوں کا شکار ہیں۔ نمبر ایک، نااہل انتظامیہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ۔ نااہل انتظامیہ جو ہے وہ میرٹ پر تقرری نہیں کرتی، وہ دو چیزوں پر تقرری کرتی ہے کہ مولوی جو ہے وہ ہمارا سیپی ہے، چاپلوسی کرنے والا ہے، اور یہ کہ ہمیں کتنا مال اور پیسہ اور فنڈ دے گا۔ کئی داڑھی منڈے ہیں، سارا سال نماز نہیں پڑھتے، اور یہ انتظامیہ مسئلے پر کھڑا کر دیتی ہے، تراویحیں پڑھاؤ جی، ماشاءاللہ جی، میں کسی برادری کا نام نہیں لیتا، یہ جی مسجد کا چھت انہوں نے ڈلوا کر دیا۔ تو ایسی انتظامیہ ہمارے شہر میں کئی ادارے ہیں جو تباہی کا شکار ہیں نااہل انتظامیہ ہونے کی وجہ سے۔ نمبر دو، نااہل علماء۔ نااہل علماء سے مراد عالم کوالیفائیڈ نہیں ہے، دوجی چو نسے ہے تقریر بڑی ودیا کر لیندہ ہے، چل بھائی تو خطیب ہے، تو امام ہے۔ اس سے مساجد جو ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ منتظم اگر کوئی حادثاتی طور پر بنا ہے یا اس کو مقرر کیا گیا ہے، اب اس کی حالت تین چیزوں سے خالی نہیں ہے۔ پہلی کہ وہ نا تجربہ کار تھا، نہیں جانتا تھا، اور اس پر ذمہ داری ڈالی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی اور اس نے اس ادارے کو ٹھیک طریقے سے چلانا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بغیر مانگے جو ذمہ داری دی جاتی ہے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ نمبر دو، نا تجربہ کاری سے وہ ادارے کا نقصان کر لے، طلباء کی تعداد کم ہو جائے، تعلیمی معیار جو ہے وہ اٹھ جائے، یہ بھی تباہی ہے۔ نمبر تین کہ وہ کچھ عرصہ کے بعد جا کر اس ادارے کو چلا لے اور مستحکم کر لے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو انتظامی ذمہ داری دی ہے، سب سے پہلے آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے قیام اللیل میں کھڑے ہو کر توفیقات مانگیں، اللہ تعالیٰ کے لشکروں سے غیبی مدد چاہیں، فرشتوں سے، جنات سے۔ نیک جنات اور فرشتے انسان کی مدد کرتے ہیں۔ آئینونی یا عباد اللہ، میں اس طرف اشارہ کرتا ہوں۔ پھر جو انسانوں میں تجربہ کار دنا لوگ ہیں ان کی رفاقت میں رہیں۔ اگر انتظام ملنے کے بعد مونڈ کھونڈی آپ کے ساتھ رہے، فسادی لوگ آپ کے ساتھ رہیں، تو اس سے آپ کی ناکامی ہو جائے گی۔ علماء آپ ان کو ساتھ رکھیں، بہترین مدرسین، بہترین عملہ، اور ایسے ہی بہترین افراد جن کے تجربات اور خیر خواہ پہ مبنی مشوروں سے آپ ادارے کو اچھے طریقے سے چلا سکیں۔ تو یہ چند باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔